حکمرانوں کی اطاعت مملکتی امور میں اور انتظامی امور میں ضروری ہے، صرف نماز پڑھنا ضروری نہیں۔ جہاں پر تم نے رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے وہاں پر اپنے میں سے جو امر والے ہیں ان کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنی اطاعت کا اور اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، تو ظاہر ہے اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری بھی ضروری ہے۔ لیکن قرآن کریم نے ساتھ ہی کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جہاں پر تم نے رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے وہاں پر اپنے میں سے جو امر والے ہیں ان کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے۔ اب اولی الامر سے کون مراد ہے؟ فرمایا جہاں تک ریاست حکومت کسی وطن کے انتظامی مملکتی امور کا تعلق ہے تو وہاں پر حکمرانوں کی اطاعت ضروری ہے، اور جہاں دین کے حوالے سے رہنمائی، حلال و حرام کی تمیز کے حوالے سے کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، اپنی زندگی کس نہج اور کس منہج پر گزارنی ہے، اپنی عاقبت آخرت کو کیسے سنوارنا ہے، اس حوالے سے اولی الامر سے مراد علماء، فقہاء، مشائخ اور اساتین امت ہیں جن کی اطاعت کو اللہ نے اطاعت لازمہ قرار دیا ہے۔ حکمرانوں کی اطاعت مملکتی امور میں اور انتظامی امور میں ضروری ہے۔ عوام کو حادثات سے بچانے کے لیے ٹریفک کا نظام بنایا گیا، چلنے کے لیے ہمیں سبز بتی کے پیچھے لگایا گیا، رکنے کے لیے سرخ بتی جلا دی گئی، اور چلنے کے لیے تیار ہونے کے لیے پیلی اور زرد لائٹ روشن کر دی جاتی ہے، اور آدمی کو کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارے لیے حدود ہیں، سرخ لائٹ آ جائے بالکل رک جاؤ، سبز آ جائے چل پڑو، ان کے درمیان میں پیلی ہو تو چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہ کس لیے کیا گیا؟ کہ قوم اور عوام حادثات سے بچ سکے۔ حادثات سے بچانا علت ہے ان بتیوں کی، ان اشاروں کی۔ اب اگر کوئی آدمی کہے جناب میں اشارے پہ کھڑا ہوں لیکن ادھر بھی دیکھ لیا ادھر بھی دیکھ لیا، کوئی آ نہیں رہا، کوئی آنے جانے والا نہیں ہے، میں اکیلا کھڑا ہوں، تو بھائی یہاں انتظامی حکم یہ ہے کہ چاہے اکیلے اشارے پر کھڑے ہو، مخالف سمت سے کوئی بھی نہ آ رہا ہو، پھر بھی آپ پر ضروری ہے کہ آپ کھڑے رہیں، چلے نہیں۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے اگر لوگوں کی یہ عادت بن جائے کہ جناب دور سے دیکھیں گے کہ کوئی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، وہ اپنی سپیڈ تیز رفتار سے وہ اشارے سے گزریں گے، تو ہو سکتا ہے اس وقت تو اس گلی سے کوئی نہ آ رہا ہو لیکن اچانک کوئی آ جائے تو یقینی طور پر حادثے کا شکار ہو جائیں گے۔ تو شریعت مطہرہ نے کہا صرف نماز پڑھنا ضروری نہیں، حتیٰ کہ اگر آپ روڈ پر جا رہے ہیں اور اشارہ سرخ ہے تو آپ پر بند اشارے پر رکنا بھی آپ پر ضروری ہے، ان کی چیزوں کا پاس رکھنا بھی آپ پر ضروری ہے۔ تو ریاستی امور میں حکومت کی انتظامی جو ترتیب ہے اس کے مطابق چلنا ضروری ہوتا ہے، اور جو پوری زندگی کا نظام ہے اس زندگی کے نظام میں علماء، مشائخ و اولی الامر ہوتے ہیں، ان کی دی ہوئی ڈائریکشن کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے اندر صورتحال کیا ہوتی ہے کہ امام قیام میں ہے تو ہم بھی قیام میں، امام رکوع میں ہے تو ہم بھی رکوع میں، امام سجدے میں ہے تو ہم بھی سجدے میں، جہاں جہاں جدھر جدھر امام جا رہے ہیں ادھر ادھر ہم جا رہے ہوتے ہیں، اور ایسا کوئی نہیں کرتا امام رکوع میں ہو ہم قیام میں، امام رکوع میں ہو ہم سجدے میں، امام سجدے میں ہو ہم قیام میں۔ اور اگر کوئی ایسا کرے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے نا۔ ایسے ہی ہماری زندگی کے امام وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوری زندگی میں ہمیں جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرنی ہے۔ اگر امام صلاۃ یعنی نماز کے امام کی مخالفت نماز کو فاسد کر دیتی ہے تو جو ہماری حیات کے امام ہیں، امام حیات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ان کے طریقے اور ان کے حکم کی مخالفت بھی پوری زندگی کی دیگر اور ترتیب کو خراب کر کے رکھ دیتی ہے۔